تو پھر بندوں کی غلامی میں کیوں رہے؟ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں انسان ہمیشہ چلتا رہے، اس کام کے لیے اللہ تعالی نے موقع بموقع، لمحہ بلمحہ سلسلہ وار انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کی اس کڑی کے سب سے آخری نمبر پر آنے والے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر آئے، آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جس اللہ کی طرف بلانے کا تصور یہ تھا کہ جب بندے اللہ کے ہیں تو پھر غلام بندوں کے کیوں ہوں، اللہ کے بندے اللہ کی غلامی میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم بھی ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہے۔ جب اس کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر آزاد بھیجا تو پھر اس کو کسی قسم کی غلامی کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر آزادی کا بہت بڑا تصور ہے۔ مذہب اسلام کے اندر آزادی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مذہب اسلام کے اندر ہر انسان کے لیے آزادی کو بہت بڑی سہولت درکار دیا گیا کہ جب مسلمان اسلام مذہب کو قبول کر لے، وہ اپنے آپ کو قید نہ سمجھے، اپنے آپ کو بندوں کا غلام نہ سمجھے، بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور دنیا کے اندر آزاد زندگی گزارے۔ خیالات، معاملات میں انسان آزاد رہے، شریعت، عبادات میں اللہ کے دین کا پابند رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام آزادی تصور کے خلاف ہے، حالانکہ مذہب اسلام آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلا نعرہ یہی دیا کہ ہر ایک کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہے، تو پھر وہ بتوں کا غلام کیوں ہے؟ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے غلام کیوں ہیں؟ لوگوں کے کمی بن کر کیوں زندگی گزارے ہیں؟ سارے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا دے کر لوگوں کو غلامی سے نکال کر آزادی کا تصور دیا کہ ایک اللہ کی غلامی میں آنا ہے، ایک اللہ کی بات کرنی ہے۔ تم کبھی بتوں کے پیچھے جاتے ہو، کبھی بچڑوں کے پیچھے جاتے ہو، کبھی تم اپنے سرداروں کی خاطر دین بدل لیتے ہو۔ یہ ساری چیزیں غلامی تصور ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا پیغام دے کر لوگوں کو صدا دی کہ تم غلامی سے نکلو، آزاد زندگی گزارو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال انتہائی مشقت میں گزارے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی نہیں تھی۔ 3 سال تو اللہ تعالی نے خود آپ کو خاموشی کے ساتھ محنت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب فل آزادانہ دعوت و تبلیغ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال محنت کی، اس میں آپ کو بہت ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 43 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں جو 10 سالہ زندگی ہے، پوری زندگی میں سب سے زیادہ بامشقت زندگی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذہبی آزادی نہیں تھی۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی اللہ تعالی نے صرف مسلمان نہیں، ہر انسان کو بڑی نعمت دی ہے، چاہے وہ کافر ہے،
چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، آزادی اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان آزادی کا چھوٹا سا فرق ہے، جس چھوٹے سے فرق کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرے کے اندر بڑی بڑی خرابیاں سامنے آتی ہیں کہ مسلمان کو آزادی کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کی اجازت دے دیں۔ آزادی وہ چیز ہے جس سے انسان کی فطرت کو راحت، سکون اور آرام ملے۔ ہر انسان کی طبیعت پسند کرتی ہے میں اپنی رائے میں اپنا آپ مالک ہوں، جب میں اپنی محنت خود کرتا ہوں تو اس کا پھل بھی مجھے خود ملنا چاہیے۔ بلکہ مذہب اسلام نے جو تصور دیا انسان کو اس کی محنت کا، تجارت کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ہم نے تجارت کو حلال قرار دیے۔ تجارت کو حلال قرار کیوں دیا؟ جب انسان محنت کرتا ہے تو اپنی محنت کی اجرت لینے کے لیے، اپنا پھل حاصل کرنے کے لیے، اپنی مزدوری لینے کے لیے اس کا جی چاہتا ہے جب میں نے محنت خود کی ہے تو اجرت دینے میں مجھے آزادی ہونی چاہیے۔ جو برطانیہ نے اور روس نے آج سے 200 صدیاں پہلے، 2 صدیاں پہلے آج سے جو روس نے یہ تصور دیا سرمایہ دارانہ نظام، اس نظام کے تحت کیا ہوگا؟ مالدار لوگ سرمایہ داری کریں گے، جو چھوٹا طبقہ ہے وہ سارا صرف مزدوری کرے گا، اس مزدوری میں سے بھی سرمایہ دار اپنا ٹیکس کاٹیں گے اور اس میں غریبوں کی، مزدوروں کی ضروریات پوری کریں گے۔ اس سے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے اور کسی کے پاس برابر مال نہیں ہوگا، برابر مال ہوگا سرمایہ داروں کے پاس۔ سرمایہ دار ہمیشہ بڑے سردار بن کے رہیں گے، لوگ ان کے زیادہ سے زیادہ غلام رہیں گے۔ اس تصور نے انسان کی فطرت کو اتنا تنگ کیا، اب یہ تصور اپنی موت آپ مر گیا۔ کیوں؟ انسان کی محنت میں بھی آزادی نہیں۔ دیکھو ایک انسان محنت خود کر رہا ہے تو سرمایہ دار اس کا نفع کیوں لے بھائی؟ جو مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کا پھل اس کو ملنا چاہیے، اس میں سے سرمایہ دار کو کسی کٹوتی کا حق نہیں ہے۔ یہ انگریز نے نظام چلایا، یہ فطرت کے خلاف تھا۔ آزادی انسان کی فطرت میں ہے تو وہ اپنی موت دن بہ دن وہ نظام خود ہی مر گیا۔ آج جو ایک بات چلتی ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سارا سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ جو اسلام نے نظام دیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی تجارت کا پورا حق ہے، جو مال لگا رہا ہے اس کو پورا پروفٹ ملے، جو محنت کر رہا ہے اس کو پوری مزدوری ملے، یہ اسلام نے تصور دیا۔ اسلام کے خلاف جتنے بھی نظام اٹھے ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مرے ہیں، کیونکہ جو کچھ اللہ نے بنایا ان میں بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ کا بنایا وہ بندہ بھی ہے، تو جب بنانے والا اللہ ہے تو انسان کی فطرت کے اندر وہی چیز چلے گی جو اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کے نظام کے خلاف نظام بنا کر کہنا اور جی مسلمانوں کے پاس آزادی نہیں ہے، آزادی کا تصور نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر تو پابندیاں بہت ہیں، جس طرح مذہب اسلام کے اندر آزادی ہے اس طرح کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہم جس طرح اپنے ملک کے اندر آج بیٹھے ہیں، کوئی شخص جیسا بھی زندگی گزار رہا ہے، اپنے معاملات میں وہ اپنا خود مختار ہے، شریعت کی پابندی کرتا رہے۔ اگر شریعت کی پابندی کر رہا ہے اسلام پھر بھی اس کو یہ کہتا ہے اس پر جبر نہیں کرنا ہم نے۔ کبھی کسی حکم کو آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم اور جبر کا حکم ہو کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو، اگر یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کو جان سے مار دو۔ اعمال کا نام ہی آزادی ہے، کام کرنے میں ہر بندے کو اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ آزادی رائے اور تصور آزادی کے نام پر آج انگریز پوری دنیا کے اندر فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ کیا نام دیتے ہیں؟ وہ جی ہر انسان کی اپنی خواہش ہے۔ اسلام صرف خواہشات کو پابند کرتا ہے،
کہ خواہشات میں آزادی نہیں ہے، کیونکہ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، خواہشات بری بھی ہوتی ہیں۔ اگر خواہشات صرف اچھی ہوتی تو اسلام پابندیاں نہ لگاتا۔ تو یہ بات 2 دن بعد ہمارا یوم آزادی ہے، آپ حضرات کو علم ہوگا آج 12 اگست 2022 ہے، تو 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عظیم آزاد وطن ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مسلمانوں پہ فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے یہ ہمیں ملک عطا فرمایا۔ ملک پاکستان کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس خوبی موجود ہے، جو پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی زیادہ مذہبی ہیں، پاکستان سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں، پاکستان سے زیادہ وہاں پر شرعی قانون نافذ ہے، پاکستان سے زیادہ وہاں پر قرآن و حدیث کا قانون چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نعمت پاکستان قوم کے پاس ہے وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ وہ نعمت ہے مذہبی آزادی۔ اللہ تعالی نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، مذہبی آزادی والی نعمت کی وجہ سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مذہبی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، میں آپ کو مثال اور واقعے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 53 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 50 اور 3 53 سال گزارے، لیکن 53 سالوں کے اندر وہ دین کا کام نہ ہو سکا جو آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ آ کر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مکہ مکرمہ کے اندر مذہبی آزادی نہیں تھی۔ وہاں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا دیتا اس کو ستایا جاتا، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، اس کو کبھی قید کیا جاتا، کبھی پابندیاں لگائی جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کی والدہ نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن تک ان کو کھانے پینے کے لیے گھر سے کچھ نہ ملا، صرف اس بات پر کہ تو نے اسلام قبول کیوں کیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مصائب آئے، 53 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے، 10 سال کم ہے، لیکن 53 سالوں کے اندر وہ شریعت کا نفاذ، وہ قرآن و حدیث کا نظام نہیں سامنے آیا جو 10 سال مدینہ طیبہ میں آیا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذہبی آزادی تھی۔ اس لیے ملک پاکستان کے اندر پورے بھرپور تعاون کے ساتھ امن کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر کے اندر دنگا فساد اور جھگڑے چاہتا ہو۔ کوئی ہے شخص ایسا جو کہ میرے گھر میں جھگڑے چلتے رہے؟ کوئی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے گھر کا نظام صحیح نہیں ہے، اتنی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ہمارے گھروں کا نظام مثال کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اس ملک پاکستان کی قدر کریں، اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ جب ہم اس کو اپنا گھر سمجھیں گے تو اس کے اندر ہم ہر قسم کے جھگڑے سے گریز کریں گے، ہر قسم کے فساد سے 100% حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے علماء کرام نے ملک پاکستان کو تشبیہ دی ہے مسجد کے ساتھ، کہ پاکستان کی مثال مسجد کی طرح ہے۔ جس طرح مسجد کا تقدس ہے، اس طرح اپنے ملک پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل آزادی کا تصور یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان ملک آزاد کیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے
27 رمضان کو یہ نعمت مسلمانوں کو ملی، اس پر کتنی قربانیاں لگی؟ 30 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قربان ہونا پڑا ہے۔ ٹرین کے اندر لاشوں کی لاشیں بھر کے آئی، عورتوں پر ظلم و ستم ہوا، بچوں پر ظلم و ستم ہوا، لوگ گھروں بے گھر ہوئے۔ آج بھی ان تصویروں کو دیکھ کر انسان کا دل روتا ہے، آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ کتنا ظلم کیا انگریز نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ۔ کیا اس ظلم و ستم کو یاد کر کے گانے بجانے چاہیے؟ کیا اس ظلم و ستم کو یاد کرنے کے دن میں ان کو برائے اثار ثواب کرنے کے الٹا گناہ بھیجتے ہو؟ الٹا گانے بجا کر، ناچ گانے کر کے، جشن منا کر یورپ کو خوش کرتے ہو اور ان قربانی دینے والے مسلمانوں کی روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہ آزادی کا تصور نہیں ہے۔ آزادی کا تصور کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مکہ فتح ہوا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی دے دی مشرکین مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، آپ نے غسل کیا، ایک ہی کپڑے کے اندر پورے جسم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت چاشت ادا کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت چاشت ادا کیے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن اللہ آزادی دے رہے ہیں اس دن آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ گانا بجا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تصور بھی ہے یہ جو ہمارے نوجوان حضرات موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر موٹر سائیکلیں نکالتے ہیں، کبھی سوچا گھروں کے اندر مریضوں کی کیا حالت ہوتی ہے، سونے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اور اس میں کر کیا رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جس دن فرعون سے آزادی دی، موسیٰ علیہ السلام اس آزادی کے بعد پوری زندگی اس دن 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا گیا بھئی تو اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا ہم اس دن اللہ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس دن یہودیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حکم یہ ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بند ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دے دوں گا۔ اور جب مسلمان شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کا انکار کرتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کوئی میرا انکار کرتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان کے لیے بے سخت عذاب ہے۔ اب عذاب آ رہے ہیں، وہ جی ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، تجارت ختم ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، سودی نظام چلے گا تو معیشت ڈوبے گی نا۔ اللہ جو فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرا انکار کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر عذاب تو آئیں گے۔ اب سیلاب آیا، کتنا نقصان ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے مال مویشی گھر بے گھر ملکیت سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اب لوگوں کا نقصان ملک کا نقصان ہے، یہ ہے اللہ کی ناشکری کرنے کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے مذہبی آزادی سے فائدہ اٹھائیں، دن رات دل لگا کر اللہ کو راضی کریں، یہ مذہبی آزادی کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مذہبی آزادی دی، یہ ملک پاکستان جس طرح پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا کام کر رہا ہے، اس طرح پوری دنیا میں اور کوئی دین بھی کام نہیں کر رہا، کوئی اور ملک اس طرح کام نہیں کر رہا۔ آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس دن کا روزہ رکھیں، اس دن نفل ادا کریں۔ جنہوں نے اس ملک کو
بنانے میں قربانی دی ہے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ یہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے۔ انگریز کے پیچھے نہ چلو، اپنی تہذیب اسلام کو ترجیح دو۔